الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، وہ رسول کریم ہو، علی مرتضی ہو، حسنین کریمین ہو، پیر اور بابے اور بزرگ ہو، نیک اولیاء اللہ ہو، عباد امثالکم، جو کچھ بھی ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں، جس طرح تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں۔ سننے والے کہیں گے دیکھو جی کتنے گستاخ ہیں، یہ نبیوں کو اپنے جیسے کہہ رہے ہیں، یہ علی نبی ولی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں۔ عباد امثالکم، یہ تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں۔ تم شادیاں کرتے ہو، نبیوں ولیوں پیروں نے بھی شادیاں کی، تمہاری اولاد ہوتی ہے انبیاء کی اولاد تھی، بزرگوں کی اولاد تھی، تمہیں بخار ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے، تمہیں بھوک لگتی ہے ان کو لگتی ہے، انسان ہونے کے ناطے جو ماجرا تمہارے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ مقام ایسا ہے پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی عزت اور عظمت تو ہے، لیکن وہ انسان ہیں۔ فادعوہم، پکارو جن کو تم پکارتے ہو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے درباروں پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہو، جن کی جالیاں چومنے کا جی چاہتا ہے، یہ کبھی تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کبھی کسی قبر سے جواب آیا؟ بڑے سے بڑے بابے جی کی قبر ہو، پیر جی کی قبر ہو، آپ قبر پہ جا کر کہیں پیر جی السلام علیکم، کبھی اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، مرید جی کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جواب دینا تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں ایک سلام کرنے کے لیے گیا، کہا جی پہلے روح آتی تھی اب جسم کی باری ہے، اپنا دستے مبارک باہر نکالیے میں چومنا چاہتا ہوں، تو قبر رسول پھٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا اور اس نے اس کو چوما۔ قرآن کہتا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے، اور یہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتا ہے، وہ تو باقاعدہ باہر آتے ہیں، فیصل آباد کے اجتماع میں آتے ہیں، ملتان کے اجتماع میں آتے ہیں، طاہر القادری صاحب کو ملنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ میں بھی آتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، تم ان کو پکارو، ان سے مدد مانگو، لیکن یاد کر لو قرآن کا وعدہ، یاد کر لو لا يستطيعون نصركم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، تمہاری مدد تو بعد میں کریں گے، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے غور کیجئے، اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، ناچا پھٹا، گڑھے میں گرے، خیبر میں زہر والا کھانا کھایا، بیگم محترمہ پر، زوجہ محترمہ پر، صدیقہ کائنات پر، سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، چچا حمزہ شہید ہوئے، ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، یہ سارے ماجرے ہوئے، کیا نبی اپنی جان کی مدد کر سکے، اپنے چچا کی مدد کر سکے؟ اللہ کا حکم آئے تو مدد آیا کرتی ہے، اور اگر اللہ مدد نہ کرنا چاہے، اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لا يستطيعون نصركم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، یہ اپنی جان کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، تم اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے۔ اللہ کی قسم، اہل ایمان کے ایک ادنا سے بیٹے کا چیلنج ہے، جائیے بڑے سے بڑے دربار پہ چلے جائیے، بڑے سے بڑی گدی پہ چلے جائیے، اور وہاں جا کر جو جی کرے کر لو، جو اٹھانا ہے اٹھا لو۔ پیر صاحب آپ کی ٹانگ پکڑ سکتے؟ اللہ کے لیے سوچیے، اگر یہ پیر صاحب سارا کچھ کرنے کے قابل ہوتے، بابا علی حجویری کی قبر پہ جوتیے رکھنے کا ٹوکن، وہاں 5 روپے کا ٹوکن ملتا ہے، جوتی یہاں جمع کراؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں اکثر جو آتے ہیں چوری کرنے آتے ہیں۔ وہ ٹوکن کیوں لگا ہے؟ اگر ان بابا جی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ ٹوکن کیوں ہے؟ مالک ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، ما لا ينفعك، یہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرك، تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، بھلے یہ جائیں جدے سے سیدھی فلائٹ لاہور،
اور لاہور سے سیدھی بابا ہجویری کی قبر پہ قسمت میں رب نے اگر وزارت نہیں لکھی تو بابا کی قبروں کے پھیرے اس کو وزارت دے سکتے؟ یہ تو خود مجبور تھے. ان کا تو جنازہ پڑھایا گیا، ان کا استنجا کروایا گیا، غسل کروایا گیا، نہلایا گیا، کفنایا گیا، اٹھایا. یہ قیامت کے دن رب کے سامنے سجدہ کرنے کی طاقت نہیں پائیں گے. جس نے اس دھرتی پہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہ جھکایا، وہ قیامت کے دن بھی سجدہ ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی. وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو گر جائیں گے، لیکن انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی. سجدے کی توفیق صرف اسی کو ملے گی جس نے اس دھرتی پہ دنیا میں سجدہ کیا ہوگا. اور سجدہ کس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے کیا ہوگا، ڈاکٹر طاہر القادری کے لیے نہیں کیا ہوگا. دمشق کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے اور لوگ اس کے سامنے آ کر اس کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جو خیر کے لیے نہ تن تیرا نہ من. اللہ کے لیے کیا جانے والا ایک سجدہ کائنات کی ہر دھرتی سے، ہر درگاہ سے، ہر دربار سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے. اور جو رب کے سامنے جھک کر لذت نہیں لیتا، وہ کبھی پتھروں پہ گرتا ہے، کبھی قبروں پہ گرتا ہے، کبھی